بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یونیورسٹی ہے اور میں اکثر یونیورسٹیز میں جاتا ہوں لوگوں سے بات کرنے کے لیے، خاص طور پہ طلباء سے. تو یہ واحد جگہ ہوتی ہے جہاں تھوڑی سی تیاری کر کے جانا پڑتا ہے. ویل اویئرڈ لوگ، اگر کوئی کہتا ہے کہ نوجوانوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے تو وہ غلط ہے. نوجوانوں کو بہت پتہ ہے اور پھر ان سے بات کرتے ہوئے آپ کو بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے. ہم تھوڑی سی اس کو انٹریکٹیو کوشش کریں گے، وہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں تھوڑی سی بات چیت کے ذریعے سے. کیونکہ میں کچھ چیزیں رات کو سوچ رہا تھا کہ سوات یونیورسٹی میں آ رہا ہوں تو کچھ باتیں آپ کے ساتھ کی جائیں. ہر ایک کا لائف میں ایک مقصد ہوتا ہے. مجھے یہ بننا، یہ کرنا، یہ سارا کچھ مجھے اچیو کرنا ہے. ہر ایک کا اپنا مقصد ہوتا ہے. میں سب لوگوں سے پوچھوں گا یہاں کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی ایمبیشن اس کی لائف کو لے کر ہوگا. مقصد کے بغیر زندگی آگے بڑھتی نہیں ہے. ہر آدمی کی لائف میں ایک مقصد ہونا چاہیے، ضروری ہے. یہ دو طرح کے ہوتے ہیں مقصد. ایک ہوتا ہے انفرادی اور ایک ہوتا ہے اجتماعی. انفرادی یہ ہے کہ میں ایک کامیاب انسان بنوں گا، کامیاب کاروبار کروں گا، کامیاب نوکری کروں گا، مجھے یہ پسند ہے یہ حاصل کروں گا. ایک ایسی شادی کروں گا یا کروں گی، ایک اس طرح کی گاڑی ہوگی، ایک اس طرح کا گھر ہوگا، ایک ایسی جائیداد ہوگی، یہ میری لائف ہوگی. انفرادی ہے، سب کے اندر ہوتی ہے. ایک آپ کا مقصد ہوتا ہے اجتماعی. میں اس کو بدل دوں گا، وہ بول رہا تھا ابھی. میں اس کو ٹھیک کروں گا، میں مقابلہ کروں گا، میں حالات کو بدل دوں گا. اجتماعیت کے لیے میں فلاں کا بھلا کروں گا. مجھے لگتا ہے یہ جنگل اجڑ گیا ہے، میں اس کو پھر سے آباد کروں گا. مجھے لگتا ہے باہر گندگی بہت ہے، میں اس کو صاف کروں گا. مجھے لگتا ہے لوگ جھوٹ بولنا شروع ہو گئے، میں ان کو سچ کی طرف لے کر آؤں گا. مجھے لگتا ہے برائی پھیل رہی ہے، میں اس کو روکوں گا یا روکوں گی یا کروں گی. یہ ایک اجتماعی سوچ ہے، اجتماعی مقصد ہے. ان دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جو انفرادی طور پہ آپ سوچتے ہیں نا، حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو 99% غلامی کی طرف لے جاتا ہے. سب سے پہلے آپ اپنی ذاتی خواہش کے غلام ہو جاتے ہیں کہ میں نے یہ اچیو کرنا. اب اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ آئی ڈونٹ نو. کس کے آگے جھکنا پڑے گا مجھے نہیں پتا. کہاں کمپرومائز کرنا پڑے گا میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. لیکن انفرادی اچیومنٹ کے لیے زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ کمپرومائز کرتے رہے. یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے آپ کی اپنے آپ کو غلام بنا دینے کی. میں اس کے خلاف نہیں، بتاتا ہوں کیوں نہیں. لیکن آپ جب بھی کوئی ایک اجتماعی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا، سب کے لیے بھلا کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے کیونکہ اس میں آپ کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ میں سب کے لیے اچھا کروں گا. وہ آپ کو آزاد کرتا ہے. آپ انڈیپینڈنٹ فیل کرتے ہیں. میں لوگوں کے بھلے کے لیے کھڑا ہوں. آپ کی آواز اونچی ہوتی ہے، اس میں گرج ہوتی ہے. آپ زیادہ اگریسو ہوتے ہیں، آپ زیادہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ میرا کیا، میں تو لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، میں تو سب کے لیے کر رہا ہوں. تو اس میں زیادہ انڈیپینڈنس آپ کو فیل ہوتی ہے. ایک مقصد اپنی زندگی میں ایسا ضرور رکھیں جو اجتماعی مقصد ہو. یعنی الگ الگ اپنا اپنا مقصد سب کا ہونا چاہیے لائف میں. ضرور ویسا بننا جیسا آپ لوگ بننا چاہتے ہیں بنیے، اچیو کیجئے. ایک اچھی لائف آپ کا حق ہے. اپنے بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے ایک اچھی زندگی آپ کا حق ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر زندگی میں آزاد رہنا چاہتے ہو، زندگی میں سیٹسفیکشن چاہتے ہو، تو ایک اجتماعی مقصد ضرور رکھنا لائف میں. پتہ کیا ہے؟
ہم سب زندگی میں ایسے سیڑھی چڑھتے ہیں اور پھر اتر جاتے ہیں. ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے، عروج آتا ہے، پھر زوال آتا ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ 70 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کے بعد یا بڑھاپے کے دوران اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں تو ان کے پاس انفرادی خواہشات کی تسکین کے اندر ٹائم گزارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. وہ جب اپنے آپ کو پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کو صرف یہ نظر آتا ہے کہ میں نے اپنے لیے کتنی لڑائی لڑی ہے. ہم میں زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی لڑائی لڑ کے اس سٹیج تک پہنچتے ہیں اور وہ اس عمر کے حصے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس بتانے کے لیے ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی کہ میں لڑا تھا، میں نے مقابلہ کیا تھا، میں ہوا کے مخالف کھڑا ہوا تھا. جب بہت سارے لوگ نہیں سوچ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا، میں نے زور لگایا تھا، میں نے کوشش کی تھی، میں نے شروع کیا تھا، میں تھا جس نے پھڈا ڈال دیا تھا. ایک کام زندگی میں ایسا ضرور رکھو، ضرور رکھو. اور اس طرح کا مقصد جو ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ وہ کتنا بڑا ہونا چاہیے. کم سے کم مقصد کو تلاش کرتے وقت یہ سوچنا کہ آپ کو زندگی میں جب بھی کبھی یہ لگے کہ میری زندگی میرے مقصد سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے مقصد. میں پیمانہ آپ کو بتا رہا ہوں پیمائش کا. بہت سارے مقصد ہو سکتے ہیں. باچا خان کا ایک مقصد تھا، یہ عمران خان ابھی آپ کو ایک مقصد بتا رہے ہیں. یہاں پہ علماء کرام آئے، انہوں نے بھی اپنے مقصد بتائے. فوج آئی، اس کا ایک مقصد تھا. وہ بھی سب کے پاس اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ میرا مقصد میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے پھر آپ کو مزہ آتا ہے، پھر آپ مقصد کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. یعنی آپ اس دنیا میں آئے، آپ نے ایک زندگی گزاری اور آپ چلے گئے. کیا فرق پڑا؟ یہ ادھر کوئی قبرستان ہوگا قریب، دیکھو جا کر قبریں بھری پڑی ہیں، چوتھی نسل کو نام نہیں پتا ہوتا کون ہے، کیونکہ دنیا پہ امپیکٹ ڈال کر نہیں جاتے. دنیا کو ان کے آنے سے یا ان کے جانے سے فرق نہیں پڑتا. بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا پہ اپنا امپیکٹ چھوڑ کر جاتے ہیں. وہ بننے کی کوشش تو کرو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے، ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، لیکن یہ سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کوشش کی تھی، پوری کوشش کی تھی اور میرا کنٹریبیوشن ہے، میں نے امپیکٹ ڈالا ہے. وہ جس نے پہیا بنایا تھا سب سے پہلے، دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کرنے والی جو ایجاد ہے وہ پہیا ہے. اس سے زیادہ دنیا کو کسی نے تبدیل نہیں کیا. اس کا امپیکٹ دیکھا کتنا ہے؟ آج تک ہر چیز میں پہیا ہے. جس نے پینسلین ایجاد کی تھی سکندر اعظم، امپیکٹ ڈال کر گیا تھا. فاروق اعظم بہت بڑا امپیکٹ ڈالا تھا. ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈر ہی لیڈر پیدا کر کے چلے گئے تھے، اور جتنے لیڈر پیدا کیے، جتنے لیڈر انہوں نے بنائے، ان سب نے اپنا اپنا امپیکٹ ڈالا، ہر ایک نے. تو کوشش کریں، امپیکٹ ڈالیں. جب آپ نہ ہو تو لوگ کہیں کہ وہ ہوتا تو یہ کر دیتا، جب آپ ہو تو لوگ کہیں اس کے پاس چلو وہ کر سکتا ہے. آپ کے ہونے سے یا آپ کے نہ ہونے سے فرق پڑنا چاہیے. فرق اس سے نہیں پڑتا کہ آپ یہاں کتنی دیر تک جیے ہیں، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ یہاں کس ڈھنگ سے جیے ہیں، آپ یہاں کتنا زیادہ جیے ہیں، آپ نے یہاں پہ کتنا فرق ڈالا ہے. شاعر کا مجھے بڑا زبردست اس کا ایک شعر یاد آ گیا کہ جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے. جیو تو ایسے جیو زندگی کو رشک آئے، مرو تو موت کہے یہ کون مر گیا یارو، ایسے جیو. اور کانفیڈنس کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر گزرو. امپیکٹ وہی ڈالتا ہے
اثر وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو کوشش کرتا ہے، بھیڑ کو چیڑتا ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ یہ سب نہیں کر سکتے، لیکن جب کبھی دیکھو کہ کوئی ٹھیک جگہ پہ کھڑا اور ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کا ہاتھ بھی آپ تھام سکتے ہیں، اس کا بازو بھی آپ بن سکتے ہیں۔ اور کبھی بھی آپس میں آپ لوگ یہاں پولیٹیکل مختلف آپ لوگوں کی اوپینین ہوگی، ہر ایک کی الگ الگ ہوگی، گھبرائے مت آپس میں بات کرتے ہوئے، آرگومنٹ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ مجھے غیر سیاسی رہنا چاہیے، وہ ناراض ہو جائے گا، نہیں، آرگومنٹ کریں، دلیل کے ساتھ قائل کریں۔ جب آپ دلیل کے ساتھ قائل کرنا سیکھ جائیں گے تو بندوق کا کام ختم ہو جائے گا۔ دلیل سے قائل کریں۔ ڈنڈا یا ہتھیار وہ اٹھاتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ اپنے ڈیفنس میں آپ اٹھا سکتے ہیں، بڑی اچھی بات، اپنے تحفظ میں آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن کسی کی دلیل آپ کو زج کر دے تو پھر آپ کے پاس یا تو کاؤنٹر دلیل ہونی چاہیے، یا پھر آپ تیاری کر کے آئیں، یا پھر آپ اس کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دلیل سے قائل ہو گیا، لیکن بحث جاری رکھیں، بات کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو لائف میں بہت کچھ نہ صرف سیکھنے کو ملے گا، بلکہ جب آپ اس جامعے سے باہر نکلیں گے تو دنیا بڑی ظالم ہے، بہت ساری چیزوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ جتنے تیار ہو کر نکلیں گے اتنا بہتر مقابلہ کریں گے، جتنے کلیئر ہو کر نکلیں گے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ دنیا کو جا کے آپ ٹکرائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، مقصد تو میں آپ کو اس لیے لا رہا ہوں کہ ہم لوگ نارملی ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ کسی مقصد کے لیے جت جائیں نا، جیسے آپ کا ایک مقصد ہے، تو چند چیزوں کو اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیے۔ نمبر 1، یہ ممکن ہے، میں اسے کر لوں گا۔ یہ کبھی مت سوچئے کہ یہ مشکل ہے، مشکل ہوگا، ناممکن کچھ نہیں ہوتا، یہ ممکن ہے، میں اسے کر لوں گا۔ مشکلات آئے اس کو انجوائے کرو، ان سے سیکھو۔ اگر آپ کے مقصد میں کوئی رکاوٹ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے بے مقصد ہے وہ، کوئی مقصد ایسا نہیں ہے۔ اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو سمجھو آپ ٹھیک جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر ایک جنون ہونا چاہیے اس کو پورا کرنے کے لیے۔ شکوہ نہ کریں، مایوسی نہ پھیلائیں، اور زور لگاتے چلے جائیں۔ ایک مقصد کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کی زندگی ایک مقصد میں لگ جائے، پھر آپ اپنا کنٹریبیوشن اس دنیا کو دے کر جا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی زندگی سے اپنا مقصد بڑا لگتا ہے۔ یہ آپ کا سابق وزیر اعظم ہر وقت یہی کہتا ہے نا کہ مجھے مار بھی دے دو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خودداری کے لیے، آزادی کے لیے یہ جھگڑا کر رہا ہوں، لڑائی کر رہا ہوں۔ تو اس کو یہ لگتا ہے اب، اور واقعی میں وہ مر سکتا تھا، جس طرح وہ آیا یہاں سے کے پی سے وہ وہاں تک گیا، میں فٹنس تھا وہاں، تو کوئی اس کو 9 پسٹل سے مار سکتا تھا۔ اس نے وہ رسک لیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا جو بھی مقصد ہے اس کے دماغ میں، اس کو اپنی لائف سے بڑا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ باچا خان کا مقصد، آپ پڑھیں ان کو، آپ تو پڑھتے ہوں گے، اسٹوڈنٹ ہیں، وہ ان کو اپنی زندگی سے بڑا لگتا تھا۔ بہت سارے اور لوگ ہیں، اور میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے، آپ لوگوں کی خاص طور پہ تھوڑے سے زیادہ آزاد ہیں آپ لوگ۔ میں تھوڑا کہہ رہا ہوں، ذرا مارجن زیادہ بڑھا لیں آپ۔ مسلمان جو ہے نا وہ کچھ بھی قبول کر لیتا ہے، غلامی قبول نہیں کرتا۔ ویسے تو یہ انسان کی جبلت ہے، انسان کبھی بھی غلامی قبول نہیں کرنا چاہتا۔ مسلمان کے اندر یہ خاصیت زیادہ ہے، اور پٹھان میں تھوڑی اور زیادہ ہے۔ جب بھی آپ لوگوں کو کسی نے آزادی کا نعرہ دیا، میں نے دیکھا سب سے پہلے آپ لوگ نکلے، ہمیشہ، تاریخ کے اندر بھی۔ اور آج بھی میں اسی طرح کی چیزیں وٹنس کرتا رہتا ہوں۔ تو تھینک یو ویری مچ، مجھے آپ سے اتنا ہی کہنا تھا۔ با مقصد زندگی گزاریے۔ آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ضرور پوچھئے، میں آپ کے پاس کھڑا ہوں یہاں۔
become a true ambassador, true representative of this university. یہ یونیورسٹی وائس چانسلرشپ نہیں بنا سکتے. 12 سال سے ہم رینٹڈ بلڈنگ میں یونیورسٹی چلاتے تھے. ابھی آئی ایم ان پوزیشنز ٹو کنسٹرکٹ. گورنمنٹ میری کوششوں کی وجہ سے پروونشل گورنمنٹ نے 36 ملینز کا PC1 اپروو کیا ہے. ADP میں ریفلیکٹ ہوا ہے. انشاءاللہ فیز 2 بھی بنے گا, آڈیٹوریم بھی پراپر بنے گا, گیسٹ ہاؤسز بھی پراپر بنے گی. جس طرح عمران صاحب نے کہا کہ آفٹر 4-5 years دس ول بی ون آف دا یونیک یونیورسٹی ان دا کنٹری. تو میں اس کمٹمنٹ کے ساتھ یہ اسٹیج چھوڑتا ہوں کہ انشاءاللہ دس ول بی ون آف دا یونیک یونیورسٹی ان دا کنٹری. لیکن اس میں آپ لوگوں کا رول جو ہے ہونا چاہیے, اینڈ یو ہیو ٹو پلے یور پازیٹیو رول, میک ڈے نائٹ ایفرٹس فار دا ڈیولپمنٹس آف دس یونیورسٹی. جتنے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے, تو میں ان کو یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے نام کمانا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے تو اس کے لیے انلیمیٹڈ محنت کی ضرورت ہے. اگر آپ بہت زیادہ آپ میں ٹیلنٹ ہے اور آپ بہت, ایک ہوتا ہے لکھنے کا ٹیلنٹ, ایک ہوتا ہے بولنے کا ٹیلنٹ, ایک ہوتا ہے کچھ عام جنرل ٹیلنٹ. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے لانا ہے تو آپ جس حوالے میں بھی ہے, جس فیلڈ میں بھی ہے, آپ کو انلیمیٹڈ محنت کرنا چاہیے. بغیر محنت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ لوکل ایشوز پر, مطلب آپ کے علاقے میں جو مسائل ہے اس کو آپ نے اجاگر کرنا ہے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسائل حل نہیں ہو رہے میڈیا کے تھرو, آپ جس چینل کے پاس ہے اس کے تھرو نہیں حل ہو رہے, تو سوشل میڈیا بھی آپ کے پاس ہے. اور آج کل میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اس دور کا ایک ایسے ہتھیار ہے ہمارے پاس. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈگری لے لی, جرنلزم میری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اب میں کسی اخبار میں یا کسی ٹی وی میں کسی چیز میں چلا جاؤں گا اور مجھے نوکری مل جائے گی, یہ سوچے مت, کیونکہ میڈیا کے جو حالات ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں. تو آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے مسائل بھی اجاگر کر سکتے ہیں, آپ اپنے علاقے کے مثبت جو پہلو ہے وہ بھی دنیا کے سامنے لا سکتے ہیں, جیسا کہ میں کرتا ہوں. میں اپنے سوات کو, اپنے پاکستان کو میں یہ سوچ کے یہ کرتا ہوں کہ کیوں نہ دنیا کو ہم دکھائے کہ ہم ایک پرامن قوم ہے, ہمارے ایک ثقافت ہے, ہماری ایک مہمان نواز کلچر ہے ہمارے. ہم اپنے مہمان پر جان نچھاور کر دیتے ہیں لیکن وہ کسی کو حوالے نہیں کرتے. یہ ہمارے ریکارڈ بھی موجود ہے. اس میں تھوڑا سا آگے اگر جاؤں تو پھر انٹرنیشنل سطح پر ہو سکتا ہے, چونکہ میں ایک ایسی ادارے میں موجود ہوں, مجھے وہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں آپ کو یہ آگاہ کر دوں کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں. تو میں باتیں مختصر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے عمران بھائی کے اور آپ لوگوں کے بیچ میں اور نہیں آنا چاہتا, لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کر دوں کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے, آپ نے اس علاقے کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے لیے کچھ کرنا ہے. اللہ حافظ جی.